اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویور، میرا نام قاسم خان ہے، میں آپ کو ورچوئل بزنس خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویور، آج ہم بٹ کوائن پہ بات کریں گے کہ بٹ کوائن نے ورچوئل کے انالیسس کو کیوں فالو کر دیا۔ جو دو انالیسس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک میں نے کہا تھا کہ بٹ کوائن 34,000 سے ریورس لے گا، اور پھر کہا 39,000 کے آس پاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ بٹ کوائن 40,000 کو ٹچ کر کے واپس آئے گا۔ اور اس ویڈیو میں کلیئر کٹ میں نے بتا دیا کہ بٹ کوائن جو ہے وہ آپ کا 37,000 کے آس پاس آئے گا، تو وہ 37,000 والا حصہ بھی ٹچ کر دیا، اور جو 40 میں نے بتا دیا تو اس کو بھی ٹچ کر دیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کون کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں، کون کون سے چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، تاکہ آپ بھی سیکھ لیں اور آپ بھی اپنی انالیسس کر سکیں، اور کرپٹو مارکیٹ ہو یا فوریکس ہو یا جتنے بھی آن لائن مارکیٹس ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ ان چیزوں پہ غور کر لیں۔ ان چیزوں میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشکل کام ہے کسی مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنا، کسی مارکیٹ پہ انالیسس کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کلیئر کٹ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو فالو کر دیں، یقیناً آپ کا انالیسز کامیاب ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ٹیکنیکل انالیسز ہے۔ ٹیکنیکل انالیسز میں آپ کسی بھی کوائن کا یا کسی بھی سٹاک کا آپ ریزسٹنس معلوم کر لیں کہ اس کا ریزسٹنس کیا ہے۔ ریزسٹنس سے مارکیٹ ریورس کرنے کا چانس 70% ہوتا ہے۔ 70 to 80% مارکیٹ ریزسٹنس سے لازمی واپس جاتا ہے۔ ایک یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نیکسٹ، آپ اپنے ذہن میں اسٹرانگ سپورٹ رکھیں کہ کوئی بھی چیز اسٹرانگ سپورٹ کہاں پر بنا رہا ہے۔ سپورٹ سے ایک چیز اوپر جانا، اس میں بھی 70 to 80% چانسز ہے کہ سپورٹ سے کوئی بھی چیز اوپر جائے۔ چیز کا مطلب میرا کرنسی بھی ہے، چیز کا مطلب سٹاکس بھی ہے، کیونکہ یہ انالیسس سب کے لیے ہے، صرف کرپٹو کے لیے نہیں ہے۔ تو سپورٹ اور ریزسٹنس آپ کے ساتھ دو اہم چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فیئر اینڈ گریڈ چارٹ دیکھ لیں۔ فیئر اینڈ گریڈ چارٹ میں اپنی انالیسس خود کر لیں۔ آپ اس پہ تب ہی آپ کا انالیسس کامیاب ہوگا جب آپ کا ایکسپیرئنس ہو فیئر اینڈ گریڈ چارٹ پہ۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے سائیکلوجیکل انالیسس۔ اب سائیکلوجیکلی مارکیٹ کیا کر رہا ہے، یعنی مارکیٹ میں جو ویلز ہے یا جو ٹریڈرز ہے ان ساروں کا ذہن آپ نے پڑھنا ہوگا۔ ادھر جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ بٹ کوائن 40,000 کو ٹچ کر کے واپس آ سکتا ہے، تو کیوں میں نے بتا دیا؟ اس لیے بتا دیا کہ ادھر لوگوں کا اعتماد بڑھ چکا تھا، اعتماد بن چکا تھا کہ یہاں سے مارکیٹ اوپر جائے گا، اور اس ویڈیو میں نے کلیئر کٹ آپ کو بتا دیا کہ ایسا ہی کرے گا ویل۔ کیونکہ اگر وہ اعتماد نہیں بناتا، وہ 40,000 کو ٹچ کر کے اوپر نہیں جاتا، تو عام ٹریڈرز کا اعتماد نہیں بن سکتا۔ تو اس نے کیا کر دیا، بالکل 40,000 کو ٹچ کر دیا اور اس سے واپس نیچے آیا ہے، دوبارہ اس نے 40 کو ٹچ نہیں کر دیا۔ اب ادھر ہر ٹریڈر کا اعتماد بن رہا تھا۔ ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس جگہ پہ دیکھیں، ادھر بھی ٹریڈرز کا اعتماد بن رہا تھا کہ بٹ کوائن نے اس بار 40,000 کو ٹچ کرنا ہے، تو بٹ کوائن نے کیا کر دیا، ادھر لوگوں نے انٹری لے لی، صحیح ہے، اور ادھر پہ آپ نے دوبارہ دیکھ لیا کہ 39,800 کے پاس گیا اور واپس ریورس لیا۔ اسی وقت میں نے ٹریڈرز کو بتا دیا کہ یہ جو ریجیکشنز ہے، یہ ریجیکشن خطرناک ہے۔ اس کا میں اسکرین شاٹ اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ٹریڈرز کو بتا دیا کہ اب بٹ کوائن نے 37,000 کے پاس جانا ہے۔ اب ادھر 37,000 کے پاس کیوں آ گیا؟ یعنی اتنا بہترین ٹریڈ ہو رہا تھا، اتنا اچھا مارکیٹ تھا، سپورٹ زبردست تھا اور کافی اوپر نیچے آ رہا تھا۔ تو 37 کے آس پاس آنے کا مطلب یہ تھا کہ ادھر جن لوگوں نے انٹری لی تھی، یا ادھر جن لوگوں نے انٹری لی تھی، ان ساروں کو مارکیٹ نے پسانا تھا، سارے اب پھنس چکے ہیں مارکیٹ میں، ادھر تک آ گئے۔ تو ان لوگوں کا جو ذہن بن چکا تھا وہ کیا ہو گیا، اس نے اس کے ذہن کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے انالیسس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، مارکیٹ ادھر سے نہیں جا سکتا۔
اب میں نے پہلے ہی سے اس کیوں بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ ایک اچھا سپورٹ تھا بٹ کوائن کا، اور بڑے ویلز کا نظر اسی سپورٹ پہ تھا۔ یہ جو سپورٹ بن رہا تھا یہ کوئی اچھا سپورٹ نہیں تھا، تو بہت سارے لوگوں نے ادھر انٹری لی ہے، اور خاص کر میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو فیوچر ٹریڈ کر رہے ہیں، تو بہت سارے ادھر لیکویڈیٹ بھی ہو چکے ہوں گے۔ جب بٹ کوائن ادھر آتا ہے تو لیکویڈیشن بھی ہو چکی ہوگی، اور لاس بھی اس کو ملا ہوا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انالیسز ہے وہ سائیکلوجیکل انالیسز ہوتی ہے، اس میں آپ نے سائیکلوجیکلی مارکیٹ کو دیکھنا ہوگا، سائیکلوجیکلی ٹریڈرز اور ویل کے ذہن کو سٹڈی کرنا ہوگا۔ اب اگر جتنی آپ کی سائیکلوجیکل انالیسز سٹرانگ ہوگی، جتنا آپ فیصلہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، تو اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی آپ کے انالیسز جو ہے وہ سٹرانگ ہوگا، اتنا آپ کے انالیسز میں ایکوریسی زیادہ ہوگی۔ ان کے علاوہ آپ والیوم پہ بھی نظر رکھیں گے، بٹ کوائن کا والیوم یا جو بھی کرنسی آپ ٹریڈ کرتے ہیں یا جو بھی سٹاک آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، اس کا والیوم کیسا ہے، والیوم بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ اب والیوم سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کرنسی اوپر جا رہی ہے یا یہ سٹاک اوپر جا رہا ہے؟ والیوم میں دو باتیں ہیں، اگر والیوم بڑھ رہا ہے تب بھی اس کرنسی میں آگے جانے کا پوٹینشل ہے، اگر والیوم کم ہو رہا ہے تب بھی اس کرنسی میں جانے کا پوٹینشل ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک کرنسی کافی اوپر گئی ہے تو آلریڈی اس کا والیوم جو ہے وہ تو زیادہ ہوگا نا، اب والیوم کم ہو رہا ہے، والیوم کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے ڈاؤن جانے کو۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹریڈرز ایک سائیڈ لے رہے ہیں، ٹریڈر کیا سیکیور سائٹ پہ جا رہے ہیں، اپنی جو کرنسی ہے اس کو USDT وغیرہ میں یا اسٹیبل کوائن میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو والیوم کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے، وہ دوبارہ انٹری نہیں لے رہے، تو یہ کرنسی یہ سٹاک نیچے آئے گا۔ دوسرے سائڈ پہ اگر دیکھ لیں والیوم انتہائی کم ہے اور والیوم آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، تو والیوم بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک پہ اعتماد ہے، اس کرنسی پہ اعتماد آ رہا ہے ٹریڈرز کا، ویلز کا، جتنے بھی ان کرنسی کو استعمال کرنے والے ہیں، ان کو ٹریڈ کرنے والے ہیں، وہ آہستہ آہستہ انٹریاں لے رہے ہیں، تو والیوم بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو والیوم جب بڑھتا ہے تو یہ ایک اور سگنل ہے آپ کو، کس چیز کے لیے؟ اوپر جانے کے لیے، کہ اب سے یہ کرنسی اوپر جائے گی۔ تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اگلا ہمارے ساتھ آتا ہے نیوز۔ نیوز کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ پہ، اور خاص کر سٹاک مارکیٹ کی بات کر لوں تو اس کا نیوز پہ انتہائی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ادھر تو ایک تو والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ ادھر ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کرپٹو کی، تو کرپٹو میں بھی نیوز کا اثر ہوتا ہے، لازمی بات ہے، بغیر نیوز کے مارکیٹ چلتا ہی نہیں ہے۔ تو نیوز پہ انالیسس کرتے ہوئے تو نیوز کو بھی آپ نے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، اور خاص کر کرپٹو مارکیٹ کے نیوز کو تو لازمی ایویلویٹ کرنا ہوگا۔ کیوں ایویلویٹ کرنا ہوگا؟ کیونکہ ادھر نیوز دو قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ صرف کرپٹو میں نہیں ہے، یہ سٹاکس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ دو قسم کے نیوز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پازیٹیو نیوز، ایک ہوتا ہے نیگیٹیو نیوز۔ اب پازیٹیو نیوز کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گا، نیگیٹیو نیوز کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے گا۔ یہ تو میں نے عام ٹریڈرز کی بات کر دی، میں اپنا بات کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ہر پازیٹیو نیوز کو پازیٹیو نہیں لینا، ہر نیگیٹیو نیوز کو نیگیٹیو نہیں لینا۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے ان ساروں کا اکٹھا انالیسس کرنا ہوگا، یعنی آپ نے والیوم کو دیکھنا ہوگا، پھر اس کے سپورٹس کو دیکھنا ہوگا، پھر پیر اینڈ گریڈ چارٹس کو دیکھنا ہوگا، اور آخر میں آتا ہے وہ نیوز۔ اب اگر باقی انالیسز آپ کی ٹھیک ثابت ہوتی ہے، آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ مارکیٹ نے اوپر جانا ہے، اور اس کے بعد نیوز آتا ہے اور نیوز پازیٹیو ہے، تو سمجھ لے کہ مارکیٹ اوپر جانا ہی جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والیوم کم تھا، صحیح ہے، سپورٹ بھی تھا، اور نیوز بھی پازیٹیو آ گئی، ہر طرف سے آپ کو اشارہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے آپ کو سگنل مل رہا ہے کہ یہ کرنسی یا یہ سٹاک اوپر جائے گا، تب آپ نیوز پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اب اس کا الٹا ہم بات کرتے ہیں، مارکیٹ پیک پہ ہے،
वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। फेयर एंड ग्रिड चार्ट भी आपको बता रहा है कि कुछ ख़तरे की बात है। अगर इस वक्त न्यूज़ पॉजिटिव आता है, इंतहाई पॉजिटिव न्यूज़ आता है, तब आपने इस न्यूज़ पे अमल नहीं करना, इस न्यूज़ को फॉलो नहीं करना, इसको आपने इस न्यूज़ पे आपने मोटिवेट नहीं होना। क्यों? ये मोटिवेशन है आम ट्रेडर्स के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि वो मार्केट में एंट्रियाँ ले ले। तो वो एंट्रियाँ लेगा, और जिसने नीचे से एंट्री ली है, डाउन से एंट्री ली है, वो सेल करेगा। अब आप कहेंगे कि यार पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद मार्केट डाउन गया है। तो ये जो न्यूज़ होते हैं, ये अब मैं आपको बताऊँ, बड़े-बड़े चैनल्स भी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने चैनल पे, क्योंकि ये वीडियो हमेशा रहेगी, तो हो सकता है हमारे ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन ले ले। मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े-बड़े चैनल, फिर आप समझ रहे हैं कि मैं किस-किस चैनल्स की बात कर रहा हूँ। ये वाले लोग जो है न्यूज़ पे पैसे लेते हैं, बड़े-बड़े वेल से वो पैसे लेते हैं न्यूज़ चलाने के लिए। पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, ये दोनों चलाने के लिए वो पैसा लेते हैं उनसे, और उसके मुताबिक वो न्यूज़ बना लेते हैं मार्केट के लिए, और आम ट्रेडर जो है वो उसमें फंस जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपने बग़ौर मुतालिया करना होगा, तब ही आप मार्केट में एनालिसिस कर ले, तो आपका एनालिसिस स्ट्रांग साबित होगा। आपको आपकी सक्सेस रेशो का जो है वो इजाफा होगा, और आपका मार्केट के ऊपर कमांड भी होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ, लेकिन बात यह है कि एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये आपने अपने जहन को ट्रेन करना होगा। यानी मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस की अगर बात कर लूँ, तो ये मेरा जहन ट्रेंड हो चुका है, तो इसी तरह आपने भी ट्रेंड करना होगा। मैंने कभी भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात यूट्यूब पे किसी से नहीं सुना, और न किसी क्रिप्टो ट्रेडर से सुना होगा। आपने सिर्फ इधर वर्चुअल बिजनेस में ये बात सुन ली कि आपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करना होगा। तो अब साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए मेरे साथ चार्ट्स नहीं है कि मैं आपको चार्ट्स दिखा दूं कि देखे इस चार्ट को, इसको फॉलो कर दे, अगर तो इस तरह साइकोलॉजिकल एनालिसिस तो लोगों का जहन होता है, तो लोगों का जहन पढ़ने के लिए तो कोई टूल नहीं है। तो उसके लिए लोगों की बातें और वेल्स की बातें समझने के लिए आपने अपने जहन को ट्रेन करना होगा। साइकोलॉजिकल एनालिसिस का तरीका ये है कि आपने न्यूज़ को भी देखना है, यूट्यूबर्स को भी सुनना है, आम लोगों को भी सुनना है, मार्केट में भी देखना है, इम्पैक्ट्स वगैरह जो मार्केट में आते हैं उसको भी आपने देखना है, और आखिरकार अपने जहन से फ़ैसला करना होगा। तो ये फ़ैसला आप तब कर सकेंगे जब आपने अपने जहन को ट्रेन किया हो, आपने साइकोलॉजिकली अपने जहन को मार्केट के साथ ट्रेन कर दिया हो। तो उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों से सीखा होगा। मैं आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करूँगा कि जो फेयर एंड ग्रिड चार्ट्स है वो भी आपको शेयर कर दूँ कि कैसे आपने पढ़ना है। मैं अपनी ज़हनी एनालिसिस आपको बताऊँगा कि मैं फेयर एंड ग्रिड चार्ट इस तरह पढ़ता हूँ, तो आपको भी मैं दिखाऊँगा कि आप भी इस तरह पढ़ लें। तो फिर एक वक़्त के बाद आपका ज़हन खुद बन जाएगा कि आपने इन चीज़ों को कैसे फ़ॉलो करना है, फेयर एंड ग्रिड चार्ट्स को कैसे फ़ॉलो करना है, या जो बाकी एनालिसिस है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आखिर में आपके साथ एक बात शेयर कर लूँ कि मैं जो एनालिसिस शेयर करता हूँ वर्चुअल सिग्नल्स में, वर्चुअल क्रिप्टो टीम में, या अपने चैनल वर्चुअल बिजनेस में, तो ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और मैं जो डायरेक्शन मार्केट में देखना चाहता हूँ उसको शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे एनालिसिस से किसी को नुकसान होता है, तो वो नुकसान उसका है, अगर उसको फ़ायदा होता है तो भी वो उसका है। लिहाजा आपने अपना फ़ैसला करना होगा। सिर्फ़ मेरे बताए हुए एनालिसिस या मेरे बताए हुए बातें को आपने फ़ॉलो नहीं करना। ये जिस तरह के मैं बार-बार कहता हूँ, जब किसी चीज़ में प्रॉफ़िट आपका है, आप मैं उसमें आपका पार्टनर नहीं हूँ, तो लॉस भी आपका। और ये भी आपको बता दूँ कि अगर मेरा एनालिसिस नाकाम होता है, हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मार्केट पे कोई होल्ड नहीं है, मार्केट मेरे इशारों पे नहीं चलता। अब अगर मेरे एनालिसिस की वजह से कभी आपको नुकसान होता है, तो उस पे भी आपने मेरे साथ दुश्मनी नहीं करना, दिल ही दिल में भी दुश्मनी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कौन मेरे एनालिसिस को फॉलो करता है, कौन नहीं करता। मैं तो हर व्यूअर, हर ट्रेडर, हर क्रिप्टो ट्रेडर के लिए दिल से ही चाहता हूँ कि उसको प्रॉफिट मिल जाए, वो कभी भी नुकसान ना कर ले। लेकिन फिर भी मार्केट पे तो मेरा इतना होल्ड नहीं है कि मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर सकूँ, या न तो मेरा चैनल भी इतना बड़ा है कि मैं लोगों को कह दूँ कि इस कॉइन को बाय कर ले या इस करेंसी को बाय कर ले, और ये कॉइन पंप ही पंप हो जाएगा। क्योंकि मैं तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। बाकी कॉइन या मार्केट आपको प्रॉफिट देता है या लॉस देता है, तो
اس کی ذمہ داری تو میرے اوپر نہیں آتی، تو لہٰذا آپ نے دل میں دشمنی کبھی میرے ساتھ نہیں رکھنا۔ دشمنی تبھی رکھنا ہے جب میں آپ کو غلط ڈائریکشن دوں، دشمنی تبھی رکھنا ہے جب میں جو انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آپ کسی اور کو دکھا دے۔ اور کا مطلب میرا یہ ہے کہ دنیا کا ٹاپ انالسٹ ہو، ایسا نہیں کہ ایک آپ کسی لوکل انالسٹ کو دکھا دیں۔ دنیا کے ٹاپ انالسٹ جو آپ کے ذہن میں ہو، خواہ اس کا تعلق امریکہ سے ہو، خواہ اس کا تعلق جاپان سے ہو، جہاں سے بھی ہو، آپ ٹرانسلیٹ کر دیں میرا انالیسس اور اس کو دکھا دیں کہ اس بندے نے یہ انالیسس کی ہے، آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ غلط ہے اس وقت جس وقت میں کر رہا ہوں، اگر اس نے کہہ دیا کہ غلط ہے، تب آپ میرے ساتھ دشمنی بھی کر سکتے ہیں، تب مان سکتے ہیں کہ ہاں میں انالیسس نہیں جانتا۔ لیکن انالیسس شیئر کرنے کے بعد مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں اور روز اول سے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ خوشی ہوتی ہے کہ میں ٹاپ پہ کہہ دوں کہ مارکیٹ ڈاؤن جاتا ہے اور ڈاؤن جائے، اس بات پہ مجھے خوشی ہوتی ہے، یقیناً بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا، لیکن مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ میرا انالیسس کامیاب ہو گیا۔ دوسرا، مارکیٹ نیچے سے اوپر جاتا ہے، اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے اگر میں نے پریڈکٹ کیا ہو کہ نیچے سے مارکیٹ اوپر جا رہا ہے، اس بات پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، خواہ اس میں کسی کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، کیونکہ ہر بندے کو اپنے انالیسس پہ خوشی ملتی ہے جب مارکیٹ اس کا انالیسس فالو کرتا ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور ورچوئل بزنس کا حصہ رہنا ہے۔ انشاءاللہ ادھر میں آپ کو وہ چیزیں سکھاؤں گا جو آپ یوٹیوب پہ بہت کم سیکھیں گے، بہت کم لوگوں سے سیکھیں گے، اگر سیکھتے بھی ہیں تو آپ کے ساتھ اتنا گول مٹول کرے گا کہ آپ کنفیوز ہوں گے۔ وہ جو کام کی بات ہوگی تو یقیناً وہ آپ کو ایسے انداز میں سکھائے گا کہ وہ آپ سیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو انشاءاللہ میرا کوشش ہوگا کہ بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں سکھا دوں تاکہ آپ کل انالسٹ بن جائے اور مارکیٹ کو پریڈکٹ کر لے، مارکیٹ سے فائدہ اٹھائے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔